اب ایک نقطہ اور سمجھیے کہ میں نے بھی مانا نماز بھی عبادت ہے، روزہ بھی عبادت ہے، یہ عبادات ہے، تو کیا تعلق ہے ان عبادات کا اس عبادت کے ساتھ جس کی تم بات کر رہے ہو؟ دیکھیے یہ کوئی تمبو کہیں لگا ہوا ہوتا ہے، شامیانہ ہے، تو چار اس کی طرف جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں بانس، ان کے اوپر وہ شامیانہ ٹنا ہوا ہے۔ چار عبادتیں اللہ نے دی ہیں انسانوں کو، مسلمانوں کو، اہل ایمان کو، تاکہ بڑی عبادت کر سکیں۔ یہ بڑی عبادت ہمہ وقت ہمہ تن ہمہ وجوہ اللہ کی اطاعت کرنا آسان کام نہیں ہے۔ ہمارا نفس ہے جو برائی کی طرف ہمیں آمادہ کرتا ہے، شیطان لعین ہے، اس کی سلبی اور مانوی ذریت ہے، وہ ہمیں برائی کی طرف دھکیلتے ہیں۔ پھر مال کا لالچ ہے، وہ ہمیں بری طرف دھکیلتا ہے۔ ہمارے نفس کے تقاضے ہیں، چٹخارا چاہیے، عیش چاہیے، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے ساتھ مقابلہ کریں گے تو اللہ کی بندگی کر سکیں گے، اللہ کی اطاعت کر سکیں گے، اللہ کی عبادت کر سکیں گے۔ لہذا چار عبادات دے دی، چار یہ بانس، چار ستون جن پر چھت کھڑی ہوئی ہے عبادت کی، عبادت۔ اور وہ ستون نمبر 1 کیا؟ نماز۔ کس لیے؟ تاکہ بھول نہ جاؤ کہیں۔ 5 دفعہ دن رات میں نکلو اپنے کاروبار سے، صبح نیند بڑی ٹھنڈی ہوتی ہے، بڑی ٹھنڈی 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 ہوا، ساری رات ہفس رہا ہو تب بھی صبح ضرور کچھ نہ کچھ ہوا چلتی، مریض ساری رات تڑپتا رہا ہو لیکن صبح کے وقت آ کر اسے کچھ نہ کچھ سکون آتا ہے۔ تو فجر کی نماز کی اذان ہو گئی ہے، سن لی ہے، لیکن لیٹنے کو جی چاہ رہا ہے۔ اس کے خلاف جد و جہد کریں گے، اپنے نفس کے خلاف، تبھی تو اٹھیں گے نا۔ آؤ اٹھو، جاؤ مسجد میں، اللہ سے اپنا عہد جو ہے جو تم نے کیا ہوا ہے، بندگی کا عہد، جاؤ تازہ کرو اسے۔ 4 رکعتوں میں 4 دفعہ کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ پھر تم دھندا کرو گے، کاروبار کرو گے، دفتروں میں جاؤ گے، پھر ظہر کے وقت پھر آ جاؤ مسجد میں، پھر عہد تازہ کرو، پھر کوئی تھوڑا سا قیلولہ کر لیا، کوئی تھوڑا سا آرام کر لیا، کچھ کھانا کھایا، پھر گئے اپنی دکان پر، لیکن پہلے عصر کی نماز پڑھ لو، پہلے تم اپنا عہد جو ہے پھر تازہ کر لو، پھر غروب وقت، غروب سورج کے وقت پھر تازہ کرو، رات کو سونے سے پہلے پھر تازہ کرو۔ حفیظ جالندری کا بڑا عمدہ شعر ہے کہ سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گرے لوح جبین تازہ کریں۔ یہ ہماری یہ سلیٹ ہے، لوح تختی ہے، اس پر لکھا ہوا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، لیکن سرکشی جو اندر سے آ رہی ہے نفس کی، اس نے اس لوح کے اوپر جو لکھا ہوا ہے ہم اللہ کے بندے ہیں اسے دھندلا کر دیا ہے۔ آؤ سجدے میں گریں، زمین پر اپنی اس پیشانی کو رگڑیں تاکہ وہ جو نقش ہے بندگی کا وہ تازہ ہو جائے۔ سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گریں لوح جبین تازہ۔ اچھا، ایک میں نے کہا نفس ہے، نفس امارہ ہے، اس کو چٹخارے چاہیے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے روزہ کیا۔ دیکھو روزے میں تم صبح سے شام تک حلال چیز بھی نہیں کھاؤ گے، پانی بھی نہیں پیو گے۔ اب تو رمضان جو آتا رہا ہے، اب سردیوں میں پتہ ہی نہیں چلتا روزہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، لیکن اب آ رہا ہے رفتہ رفتہ، بہرحال وہ تو آتا ہے، ہر 30-33 برس کے بعد لازماً وہ سائیکل مکمل ہو جاتا ہے۔ پھر آئے گا مئی کا مہینہ، مئی کا روزہ، حلق خشک، آپ دفتر سے آئے ہیں تو زبان باہر نکلنے کو آ رہی ہے خشکی کی وجہ سے، پیاس شدید ہے، گھر میں داخل ہوئے ہیں، فریج میں رکھا ہوا ٹھنڈا پانی بھی ہے، مشروب بھی ہے، نہیں پی سکتے، اللہ کی اجازت نہیں۔ بھوک لگی ہوئی ہے، کھا نہیں سکتے، بہترین کھانے ہیں، نہیں کھانا، اللہ کی اجازت نہیں ہے۔ یہ کس لیے ہے کہ تم نے 1 مہینے صبح سے شام تک حلال چیز بھی نہیں کھائی، حلال مشروب نہیں پیا، تو بقیہ 11 مہینے حرام سے تو بچو۔ یہ استعداد پیدا کرنے کے لیے روزہ، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ مال کی محبت کو دل سے نکالنے کے لیے زکوٰۃ دو، صدقات دو، انفاق کرو، نکالو اس مال کو، نکالو، جتنا یہ مال نکلے گا اتنا ہی دل کے اندر سے مال کی محبت کم ہوگی۔ اور یہ ساری چیزیں حج میں جمع کر دی، خرچ بھی ہوتا ہے۔
احرام کے اندر پابندیاں بھی ہیں. احرام کی حالت میں زن و شوہر کا تعلق نہیں ہو سکتا، بیوی اور شوہر کا. اسی طریقے سے آپ بال نہیں توڑ سکتے اپنا. اور پھر یہ ہے کہ اس کے اندر ذکر بھی ہے، تلبیہ بھی ہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ ترانہ جو ہے حمد کا اور ترانہ توحید وہاں پر پڑھا جا رہا ہے. تو کیا مطلب بات سمجھ میں آئی؟ یہ 4 عبادات اس لیے دی ہے کہ وہ بڑی عبادت ہم کر سکے، کہ ہم سے کہیں اللہ کے کسی حکم کے خلاف کوئی حرکت سرزد نہ ہو جائے. ہر وقت ہمہ تن ہمہ وقت ہمہ وجوہ اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت.